السلام علیکم، ویلکم ایوری ون۔ آج ہمارا CRPC کا لیکچر نمبر 3 ہے اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اریسٹ ہاؤ میڈ، کس طرح گرفتاری ہوتی ہے CRPC کے اندر۔ جو لافل طریقہ جو بتایا ہوا ہے گرفتار کرنے کا وہ کیا ہے۔ تو اریسٹ کہتے کسے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ڈپرائیو اے پرسن آف ہز لبرٹی بائی لیگل اتھارٹی، قانونی طریقے سے کسی کی آزادی کو سلب کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اریسٹ۔ تو اگر جو انلیگل طریقے سے ہوتا ہے اس کو ہم اریسٹ کہتے ہی نہیں ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ان لافل ڈیٹینشن۔ تو اریسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکنگ کسٹڈی آف اندر فار دا پرپز آف ہولڈنگ اٹ، ڈیٹیننگ ہم ٹو آنسر کرمنل چارج اور سول ڈیمانڈ۔ تو اریسٹ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو حراست میں لینا اور اسے ڈیٹین کر کے رکھنا، یعنی کہ اسے قید کرنا اس طریقے سے کہ وہ تاکہ اپنی مرضی سے موو نہ کر سکے۔ کس پرپز کے لیے کیا جاتا ہے اریسٹ؟ تاکہ ٹو آنسر کرمنل چارج، جو اگر کرمنل کیسز میں اگر اس کے اوپر کوئی ایلیگیشنز ہیں تو وہ اس کا آنسر دے، اس کے بارے میں اس سے جواب طلب کرنا، اور سول ڈیمانڈ یعنی کہ سول کیسز میں سول میٹرز کے اندر اگر کسی میٹر کے حوالے سے اسے اریسٹ کیا گیا ہے تو اس obligation کو پورا کروانا، ٹھیک ہے۔ تو اریسٹ کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی شخص کو حراست میں لینا، گرفتار کرنا، لافل طریقے سے جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے، لافل طریقے سے جب کسی کی آزادی سلب کی جاتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اریسٹ، ٹھیک ہے۔ تو CRPC کے اندر جو چیپٹر نمبر 5 ہے وہ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے؟ اریسٹ کے ٹاپک کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، سیکشن نمبر 46 سے لے کے سیکشن نمبر 67 تک، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سیکشن نمبر 46 سے لے کے سیکشن نمبر 53A تک، جو اریسٹ جنرلی کا ٹاپک ہے، اور جو باقی سارے ہیں وہ کس حوالے سے ہیں؟ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ، تو وہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سیکشن 46 کیا بتاتا ہے؟ اریسٹ ہاؤ میڈ، کس طرح گرفتار کیا جائے گا، طریقہ کار اس کے اندر بتایا ہوا ہے۔ تو سیکشن 46 بیسیکلی آپ کو کیا کہتا ہے کہ جب بھی اریسٹ کیا جائے گا تو جس شخص کو آپ اریسٹ کر رہے ہو اس کو ایکچولی ٹچ کیا جائے گا اور اس کو ایکچولی کنفائن کیا جائے گا، یعنی کہ میئر اعلان کر دینا یا کہہ دینا کہ کہ تمہیں گرفتار کر لیا گیا، یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خود سرنڈر کر لیتا ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ یہی بات یہاں پر لکھی ہے، ان میکنگ اریسٹ دا پولیس آفیسر اور ادر پرسن میکنگ اریسٹ۔ اچھا، چاہے پولیس آفیسر اریسٹ کر رہا ہے یا کوئی اور ادر پرسن ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ وارنٹ جو مجسٹریٹ ایشو کرتا ہے اس میں کسی اور پرسن کو بھی ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پرائیویٹ پرسن اریسٹ کر رہا ہے انڈر سیکشن 59 اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص بھی اریسٹ کر رہا ہے شیل ایکچولی ٹچ اور کنفائن دا باڈی آف دا پرسن ٹو بی اریسٹڈ، جسے اریسٹ کیا جا رہا ہے اسے ایکچولی ٹچ کیا جائے گا، اسے ایکچولی کنفائن کیا جائے گا، روکا جائے گا تاکہ وہ اپنی مرضی سے موو نہ کر سکے۔ انلیس، لیکن کب ایسا نہیں کیا جائے گا؟ دیر بی اے سبمیشن ٹو دا کسٹڈی بائی ورڈز اور ایکشنز، اگر وہ خود اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے، اگر وہ خود کہہ دیتا ہے، جیسے کہ آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، اگر وہ خود اپنے بازو کھڑے کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے۔ تو اریسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس شخص کو ایکچولی ٹچ کیا جائے گا اور ایکچولی اس کی باڈی کو کنفائن کیا جائے گا۔ پھر سیکشن 46 کا سب سیکشن 2 آپ کو کیا بتاتا ہے کہ جب جس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اگر وہ آگے سے ریزسٹ کرتا ہے تاکہ آپ اسے اریسٹ نہ کر سکو، کہ اگر وہ زبردستی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، چھڑانے کی کوشش کرے گا، چھڑا لیتا ہے یا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ سچ پولیس آفیسر اور ادر پرسن میں یوز آل مینز نیسیسری ٹو افیکٹ دا اریسٹ، تو پھر وہ تمام کام کریں گے تاکہ اسے قابو میں رکھا جائے، یعنی کہ اس کے اوپر تھوڑی فورس استعمال کی جا سکتی ہے، وہی جو لاتے موقع تھپڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں۔ کسی پرائیویٹ پرسن کی مدد لی جا سکتی ہے اس کے اریسٹ کو افیکٹو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو 46(2) کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اریسٹ سے، اپنے آپ کو حراست سے چھڑا دیتا ہے یا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص جو اریسٹ کر رہا ہے وہ تمام طریقے کار استعمال کر سکتا ہے تاکہ اسے حراست میں رکھا جائے، لیکن یہاں پہ بات وہی ہے کہ ریزنیبل فورس ہونی چاہیے، ایکسٹرا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ورڈ کیا ہے؟ نیسیسری، یعنی کہ جتنا ضروری ہے، ضرورت کے علاوہ ایکسٹرا کوئی بھی اس کے اوپر فورس استعمال نہیں کی جائے گی۔ پھر سیکشن 46 کا سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے؟ نو رائٹ ٹو کاز ڈیتھ۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اگر وہ اپنے آپ کو اریسٹ نہیں کرنے دیتا، وہ بھاگ جاتا ہے یا کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں، تو سیکشن 46(3) آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہ سیکشن پولیس آفیسرز کو اسٹرکٹلی منع کرتا ہے کہ کسی کو بھی کل نہیں کیا جا سکتا، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا اریسٹ کو افیکٹو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر پرمیشن بھی یہاں پر دی ہوئی ہے، کس طرح دی ہوئی ہے کہ اگر تو کوئی شخص جس کے اوپر الزام کس چیز کا ہے، ایسے اوفینس کا ہے جس کی پینلٹی کیا ہے، جس کی پنشمنٹ کیا ہے، ڈیتھ یا پھر امپریزمنٹ فار لائف، یعنی کہ عمر قید سزا ہے یا اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے، تو پھر اس شخص کو کل کیا جا سکتا ہے
ड्यूरिंग मेकिंग अरेस्ट, लेकिन ये तब होगा कि जब कोई और तरीके कार नहीं बचा उसे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन पुलिस का काम क्या है? अरेस्ट करके लाना, उसको कत्ल करना नहीं है, बिकॉज एक्यूज्ड इज नॉट लेबल टू बी पनिश्ड। क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल क्या है? एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। तो एक्यूज तो वो होता है जिसके ऊपर सिर्फ अभी इल्ज़ाम होता है, जब तक वो ऑफेंडर प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। तो स्ट्रिक्टली ये चीज़ मना है कि पुलिस ऑफिसर्स किसी को भी ड्यूरिंग मेकिंग अरेस्ट किल नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम है, कोई ऐसे ऑफेंस का इल्ज़ाम है जिसकी सज़ाए मौत है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी एग्जिस्ट करते हैं, और अगर कोई तरीके कार नहीं बचे, यानी कि 46(2) के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसे 46(2) कहता है कि यूज़ ऑल नेसेसरी मीन्स टू अफेक्ट हिज अरेस्ट, अगर उन तमाम तरीक़ों से भी उसका अरेस्ट पॉसिबल नहीं होता, कोई तरीका कार नहीं बचा उसके अरेस्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो फिर उसे शूट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो सेक्शन नंबर 46 हो गया, जिसमें जनरली बताया हुआ है कि अरेस्ट किस तरह किया जाएगा। अरेस्ट किस तरह किया जाएगा? उसको एक्चुअली टच किया जाएगा, एक्चुअली कन्फाइन किया जाएगा, और अगर वो भागने की कोशिश करता है तो फिर उसके ऊपर फोर्स इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन इतनी फोर्स कभी भी इस्तेमाल नहीं की जाएगी कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए या उसे कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद सेक्शन 47, 48, 49 के हवाले से हैं सर्च ऑफ प्लेस फॉर अफेक्टिंग अरेस्ट। मिसाल के तौर पे जिस शख्स को अरेस्ट किया जा रहा है, अगर वो किसी घर में मौजूद है या अगर वो उसे गिरफ्तार किया जा रहा था और वो भागकर किसी घर के अंदर छुप गया है, अपने घर के अंदर छुप गया है या किसी के घर के अंदर छुप गया है, किसी जगह पर जाकर छुप गया है, तो फिर उस जगह को सर्च करने के हवाले से ये 3 प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 47 और 48 को अगर आप मिलाकर देखो तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये बात लिखी हुई है कि इवन अगर पुलिस के पास या किसी भी शख्स के पास वारंट भी मौजूद है गिरफ्तारी के, तब भी किसी भी रिहायशी घर या रिहायशी जगह पर घुसा नहीं जा सकता परमिशन के बगैर, यानी कि जो शख्स उस घर के अंदर रहता है उसकी इजाज़त के बगैर उस घर में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, सेक्शन नंबर 47 की लैंग्वेज क्या है? सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड। उस जगह की तलाशी जहां पर जिस शख्स को आपने अरेस्ट करना है, जिस शख्स के वारंट आपके पास मौजूद हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए आप आए हो और वो आपको पता है कि इस जगह पर मौजूद है। तो सेक्शन नंबर 47 क्या कहता है कि अगर जो शख्स जिसके पास वारंट मौजूद है, अगर उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं, रीज़नेबल ग्राउंड टू बिलीव, यानी कि अगर उसे पता है, उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिस शख्स को उसे अरेस्ट करना है वो फलां घर में रहता है, या अगर मिसाल के तौर पे वो उससे भाग गया और उसने उसको देखा या किसी से उसने पूछा और किसी ने उसे बताया कि इस जगह पर वो, इस घर के अंदर वो गया है, तो फिर क्या होगा? द पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, जो शख्स उस जगह में रहता है, उस घर का मालिक है, जो शख्स भी उस जगह पर मौजूद है, रहता है, जिसके पास उस जगह की पोजीशन है या क्या है, और पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, यानी कि जो शख्स उस जगह की रखवाली कर रहा है, यानी कि अगर कोई चौकीदार है, कोई गार्ड वगैरह है, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी है। तो पुलिस क्या करेगी? है जो शख्स भी वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसे परमिशन मांगेगी, उससे डिमांड करेंगे कि हमने इस घर की तलाशी लेनी है, और उस पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो पुलिस को अलाउ करे कि पुलिस उस जगह की तलाशी ले। ठीक है, पुलिस क्या करेगी? उनसे डिमांड करेगी कि उन्हें यहाँ की तलाशी लेने दी जाए, और उस शख्स का काम क्या है कि उन्हें फ्री इनग्रेस देना, उनको उनकी रसाई को आसानी बनाना, ताकि वो उस जगह को सर्च कर सकें। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास सेक्शन नंबर 48, वो किस हवाले से है? प्रोसीजर व्हेन इनग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, यानी कि 47 के अंडर अगर पुलिस डिमांड करती है कि उन्हें इस जगह की तलाशी लेने दी जाए उस शख्स को अरेस्ट करने के लिए, और अगर वो शख्स जो वहाँ का रिहायशी है वो इजाज़त नहीं देता या वो किसी तरीके से रोकने की कोशिश करता है, तो फिर सेक्शन नंबर 48 के अंडर प्रोसीड किया जाएगा। सेक्शन नंबर 48 क्या कहता है कि अगर 47 के अंडर इनग्रेस अगर रसाई नहीं हासिल होती, तो फिर क्या होगा? जो शख्स वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, जिस शख्स के पास वारंट है, अच्छा यहाँ पर 2 बातें हैं, जिस शख्स के पास वारंट है या अगर वारंट नहीं भी है लेकिन कोई ऑफेंस ऐसा है कि जिसके लिए वारंट इशू किए जा सकते हैं, लेकिन अगर फिलहाल वारंट इशू करवाने के लिए जाया जाए तो वो शख्स वहां से भाग सकता है। तो ये दोनों सूरत हाल हैं। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पर हैं कि अगर वारंट मौजूद है या कोई ऐसे ऑफेंस के लिए उस शख्स को अरेस्ट किया जा रहा है कि वारंट इशू किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वहां पर इसलिए नहीं जाया जा सकता क्योंकि ये शख्स वहां से भाग जाएगा, तो फिर क्या किया जाएगा? सेक्शन नंबर 48 क्या कहता है कि फिर जो पुलिस ऑफिसर है या कोई भी शख्स है जो कि उस शख्स को अरेस्ट कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो कोई भी दरवाज़ा खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या है? परमिशन मांगी जाएगी, नोटिफाई किया जाएगा, डिमांड की जाएगी। अगर उस डिमांड के बावजूद अगर अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर दरवाज़ा खिड़की तोड़ के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर यही जगह जैसे सर्च करना है, अगर वो किसी फीमेल की रिहाइश गाह हो, अगर वहाँ पर कोई औरत रहती हो, तो फिर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा? हाँ, एक और चीज़ ये जहन में रखें कि ये वो वुमेन होनी चाहिए कि जिसके वारंट नहीं है, यानी कि अगर तो इसको अरेस्ट किया जा रहा है, इसके अरेस्ट के लिए आया जा रहा है,
تو پھر تو اس کو اریسٹ کیا جائے گا. لیکن اگر شی از انوسینٹ، کس فیمیل کی بات ہو رہی ہے کہ جو خود ایکیوز نہیں ہے، جس کے اپنے حوالے سے وارنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو پرسن اگر انٹر ہونا چاہ رہا ہے، یعنی کہ ڈیمانڈ کی اور پرمیشن نہیں ملی، تو پولیس آفیسر پھر ڈائریکٹ اس طرح کھڑکی دروازہ نہیں توڑے گا. پھر کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا؟ عورتوں کو اس جگہ سے نکلنے اور اس جگہ کو خالی کرنے کا کہا جائے گا، اور جب وہ جگہ کو خالی کر دیں گے تو پھر دروازے کھڑکی توڑ کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی عورت کی رہائش گاہ ہے، عورتیں اگر وہاں پر موجود ہیں، تو پھر کھڑکی دروازے نہیں توڑے جائیں گے. تو پہلے عورتوں کو نکلنے کا کہا جائے گا، اگر وہ نکل جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد کھڑکی دروازے توڑ کر اس گھر کے اندر داخل ہو. پھر اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 49. سیکشن 48 کے حوالے سے کہ جب پولیس کسی گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کھڑکی دروازہ توڑتے ہیں. سیکشن نمبر 49 کے حوالے سے ہے کہ جب پولیس آفیسر یا کوئی بھی پرسن جو وارنٹ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، جو اریسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ کسی گھر کے اندر گئے سرچ کرنے کے لیے، اگر وہ کسی گھر کے اندر گئے اور خود اندر پھنس گئے، مثال کے طور پہ اگر کسی نے ان کو رانگ انفارمیشن دی کہ یہاں پر ایکیوزڈ، کہ یہاں پر وہ شخص بھاگ کر آیا ہے، اور پھر وہاں پر انہیں بند کر دیا جائے، یا وہ شخص جسے اریسٹ کرنا ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اسے اریسٹ کر دیا لیکن اب وہ باہر نہیں نکل سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ سیکشن نمبر 49 بتاتا ہے بریکنگ اوپن فار لیبریشن. یہ کیا بتاتا ہے کہ جو شخص وارنٹ ایگزیکیوٹ کرے، جو شخص اریسٹ کر رہا ہے، اگر وہ کسی گھر کے اندر سرچ کے دوران پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ اندر سے بھی کوئی کھڑکی دروازہ توڑ کر باہر نکل سکتے ہیں اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، 48 کے اندر کھڑکی دروازے توڑے جا سکتے ہیں گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے، 49 کے اندر کھڑکی دروازے توڑے جا سکتے ہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیکشن نمبر 50. یہ کیا کہتا ہے؟ نو ان نیسیسری ریسٹرین، کہ جس شخص کو اریسٹ کر لیا گیا اس کے اوپر ان نیسیسری ریسٹرین نہیں ہوگا، یعنی کہ صرف اتنا ہی ریسٹرین، اتنی ہی فورس استعمال کی جائے گی تاکہ ان کی کسٹڈی سے وہ بھاگ نہ سکے. ٹھیک ہے، بلا وجہ بلا ضرورت اس کے اوپر تشدد یا یہ ساری چیزیں وہ سب نہیں کیا جائے گا، اتنا ہی اس کو قابو میں رکھا جائے گا کہ وہ بھاگ نہ سکے. اس کے علاوہ کچھ بھی ان نیسیسری کرنا پولیس کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 51، 52، 53 کس حوالے سے ہیں؟ یہ تینوں سیکشنز کس حوالے سے ہیں؟ ابھی جو آپ نے پچھلے 3 سیکشن پڑھے وہ کس حوالے سے تھے؟ سرچ آف پلیس، کہ جو اریسٹڈ، کہ جس شخص کو اریسٹ کرنا ہے اگر وہ کسی جگہ پر ہے تو اس جگہ کو سرچ کے حوالے سے ہے. اب ایک شخص کو اریسٹ کر لیا گیا، چاہے وہ سرچ آف پلیس کر کے کیا یا جس طرح بھی کیا، پھر اب اس شخص کو، اب جس کو حراست میں لے لیا گیا ہے اریسٹڈ پرسن، یہ تینوں سیکشن 51، 52، 53 اس شخص کو، اریسٹڈ پرسن کو سرچ کرنے کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے، سیکشن 51 کیا کہتا ہے؟ سرچ آف اریسٹڈ پرسن، کہ جس شخص کو اریسٹ کیا گیا ہے تو اسے سرچ کیا جائے گا، اس کے پاس سے جتنی بھی چیزیں ملیں گی، اس کے نیسیسری ویئرنگ اپیرلس کو چھوڑ کے اس کے پاس سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لے لی جائیں گی. پولیس آفیسر اس کو لے کر اس کو سیف کسٹڈی میں رکھ دے گا. ٹھیک ہے، اور سیکشن 52 کیا کہتا ہے؟ سرچ آف وومین، کہ اگر کسی فیمیل کو سرچ کرنا ہے، اگر یعنی کسی فیمیل کو گرفتار کیا گیا ہے تو پھر اس کو سرچ میل آفیسر نہیں کرے گا بلکہ کوئی فیمیل ہی ایک فیمیل کو سرچ کرے گی. ٹھیک ہے، اور سیکشن 53 کیا کہتے ہیں؟ پاور ٹو سیز آفینسو ویپنز، کہ اریسٹڈ پرسن کے پاس اگر کوئی ویپنز، کوئی ہتھیار اگر برآمد ہوتے ہیں، پولیس آفیسر ان تمام ویپنز کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے لے گا، اور یہ تمام ویپنز جو ہیں پھر کورٹ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 53A جو کہ 2016 کی امینڈمنٹ سے لایا گیا. یہ کس حوالے سے؟ ایگزامینیشن آف پرسن ایکیوزڈ آف ریپ ایٹسیٹرا بائی میڈیکل پریکٹیشنر، یعنی کہ جس شخص کے اوپر ریپ کا الزام ہے یا سیکشول ایبیوز یا ان نیچرل آفینسز کے الزامات ہیں، 376 PPC 377 یا 377B والے آفینسز ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں بھی کیا بتایا ہوا ہے کہ جس شخص جو ایکیوز ہے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں کرنے دے گا تو اس کے اوپر فورس استعمال کی جائے گی. تو سیکشن 53A کیا کہتا ہے کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ ایکیوز کے ایگزامینیشن سے کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت حاصل ہوگا تو تب یہ ایگزامینیشن کیا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر جو کہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، یعنی کہ کوئی سرکاری ڈاکٹر، تو صرف وہ ایکیوز کا ایگزامینیشن کرے گا، اور اس ایگزامینیشن کرنے کے لیے اگر وہ ایکیوز ایگزامینیشن کرنے نہیں دیتا تو اس کے اوپر فورس استعمال کی جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا، پھر جو میڈیکل پریکٹیشنر ہے وہ ایک رپورٹ تیار کرے گا، یعنی کہ جو اس نے ایگزامینیشن کیا ہے اس کی رپورٹ تیار کرے گا. کیا کیا ہونا چاہیے اس میں؟ ایکیوزڈ کا نام، اس کا پتہ، اور جس شخص نے ایکیوزڈ کو لایا ہے اس کا نام اور اس کا پتہ لکھا جائے گا. ایج آف ایکیوز کی عمر کتنی ہے، اگر اس کے اوپر ایکیوزڈ کے اوپر اس کی باڈی پر کہیں پر انجری کے زخم وغیرہ کے کوئی نشانات ہیں تو ان کو نوٹ کیا جائے گا، اور اگر اس کی باڈی پر کسی بھی قسم کا کوئی مٹیریل، کسی بھی قسم کی کوئی چیز پائی جاتی ہے جس سے DNA ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ چیز بھی لی جائے گی.
اور اس کے علاوہ کیا ہے ادر مٹیریل پارٹیکولرز ان ریزنیبل ڈیٹیل، اور اس کے علاوہ جو بھی مزید ایویڈنسز یا چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان تمام کے بارے میں لکھا جائے گا، اور اس تمام سے وہ میڈیکل پریکٹیشنر جو نتیجہ نکالتا ہے وہ بھی لکھا جائے گا، اور اس نتیجے کا ریزن بھی لکھا جائے گا کہ وہ اس طرح کیوں سمجھتا ہے، اور اس کے علاوہ ٹائم آف ایگزامینیشن، کس ٹائم ایگزامینیشن شروع ہوا ایکیوزڈ کا اور کس ٹائم ختم ہوا، یہ تمام لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس رپورٹ کا کیا ہوگا، میڈیکل پریکٹیشنر کیا کرے گا، اس رپورٹ کو آئی او کو دے گا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو دے گا، اور پھر وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جس طرح 173 کی رپورٹ کو جمع کراتا ہے، پولیس رپورٹ چالان جمع کراتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ والی رپورٹ بھی جمع کرائے گا. کس طرح وہ ہوتی ہے، تھرو پبلک پروسیکیوٹر. تو یہ رپورٹ جو سیکشن 53A کے انڈر بنتی ہے، یہ بھی پارٹ آف چالان، پارٹ آف پولیس رپورٹ بنا کر عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کی جائے گی. ٹھیک ہے.